فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آپ حضرات جانتے ہیں جامعہ عربیہ احسن العلوم ہمارے کراچی کے 7 بڑے جامعات میں سے ایک بہت بڑا جامعہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ القرآن میرا بہت زیادہ محسن، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضرت کئی مرتبہ طبیعت کے ناساز ہونے کے باوجود جامعہ انوار العلوم میں 1998 سے لے کر چند سال پہلے تک ختم بخاری میں تشریف لاتے تھے، اور اسی بہانے سے ملیر کے مسلمانوں کو بہت فیض پہنچتا تھا۔ حضرت والا صرف جامعہ احسن العلوم کے لیے نہیں، پورے کراچی کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے نہیں، واللہ پورے عالم کے لیے ایک روشنی تھی، ایک سورج تھا، ایک چاند تھا۔ جب آپ غروب ہوئے تو یقیناً ہم لوگ بہت فکر مند تھے کہ یا اللہ جامعہ عربیہ احسن العلوم کا کیا ہوگا، لیکن حضرت اپنے زندگی میں ہی اپنے جانشین کا تعین کر چکے تھے۔ الحمدللہ حضرت والا حضرت مولانا شیخ القرآن شیخ الحدیث، خصوصاً میں عرض کروں گا حضرت شیخ القرآن اور شیخ الحدیث کے جانشین حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ الحمدللہ پہلے کی طرح اب بھی جامعہ عربیہ احسن العلوم اپنی پوری طاقت اور پوری روشنی کے ساتھ پوری دنیا کو منور کر رہا ہے۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ تو حضرت والا کو اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائے اور زندگی عطا فرمائے۔ یقیناً بہت شفقت کی بات ہے اتنا دور سے یہاں تشریف لائے، ہم سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں بھی حضرت والا کی زیارت اور آپ کے سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ ہی کے حکم سے چند باتیں عرض کروں گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو درس ہے یہ درس انقلاب، درس انقلاب۔ اگر دنیا چاہتی ہے کہ تبدیلی آئے تو تبدیلی کا اور انقلاب کا واحد ذریعہ درس قرآن۔ آپ حضرات اس سے خوب واقف ہیں، 7 سال سے ہمارے بہت ہی عزیز اور بہت ہی محترم اور مشفق اور مہربان ساتھی جو ہم سے شروع سے محبت کرتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس مسجد کے چبوترے میں نے کئی جمعے پڑھوائے، عملی صاحب جمعے میں نے اس کے چبوترے میں پڑھا ہے الحمدللہ۔ اور پھر آپ حضرات نے محنت کی، مولانا نے بہت محنت کی، اللہ نے یہ عظیم الشان مسجد تیار فرمائی، اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی شکر ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اصل چیز درس قرآن، درس قرآن سے اپنے مسجد کو آباد کرو۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، اللہ نے اس سے پہلے 103 کتابیں اور نازل فرمائے، لیکن یہ سمجھو کہ تدریجاً اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں کا، ان آسمانی جو ہے وحی کا آخری ایڈیشن، بس کامل کتاب ہے قیامت تک کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس سے وابستہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں، ہمارے اولاد کو، ہمارے نسلوں کو اللہ پاک دین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائیں گے، اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ کتاب ایسی عظیم الشان کتاب ہے، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی صرف دیدار اور صرف دیکھنا بھی عبادت۔ فرمایا النظر الی الکعبہ، بیت اللہ کا طواف کرنا بہت بڑی عبادت، بیت اللہ میں بیٹھ کر ذکر کرنا بہت بڑی عبادت۔ ایک سبحان اللہ 1 لاکھ کے برابر ہے، 1 رکعت نماز 1 لاکھ کے برابر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس بیت اللہ کا کیا کہنا، یہ بیت اللہ ایسے برکتوں اور رحمتوں کا مرکز ہے، آپ عبادت کر کر کے تھک جائے، بیت اللہ کی کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، صرف بیت اللہ کو دیکھتے رہے۔ النظر الی الکعبہ، بیت اللہ کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز ماں باپ، میرے بھائیوں جن کے ماں باپ زندہ ہے اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، ان کے پاؤں میں تیل لگاؤ، ان کو مالش کرو، ان کے سر میں تیل لگاؤ، ان کے بدن میں تیل لگاؤ۔ اللہ کی قسم جتنا اخلاص کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ تمہارے دنیا کو بھی چمکا دیں گے، آخرت کو بھی چمکا دیں گے۔ ان کی خدمت تو بڑی بات ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماں باپ ایسے مقدس اور ایسے کامیابی کے لیے اللہ نے ہمیں ایسی ایک سبب، ایک ایسا ذریعہ عطا فرمایا ہے اور ایسا خیر و برکت کا مرکز ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ النظر الی الوالدین، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، خدمت کتنی بڑی بات ہے اور عام عبادت ہے نہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہوا۔ ہمارے اکابر بسا اوقات مجلس سے اٹھ کر نکل جاتے تھے کہ میں عمرہ کر کے آؤں، میں حج کر کے آؤں۔ بھائی پاکستان میں کہاں عمرہ ہوگا؟ ان کو یقین تھا جس نبی نے حج عمرہ لے کر آیا ہے اس پیغمبر نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ہاں عمرہ اور حج جیسی عبادت۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کے کلام کا کیا کہنا جو اللہ کے وجود سے نکلا ہے۔ 103 تو کتابیں ہیں، یہ کلام اللہ ہے، اس پر اللہ نے خود تکلم فرمایا ہے اپنے شان کے مطابق۔ میرے بھائیوں ایسے عظیم الشان کتاب جس پر اللہ نے خود تلاوت کی، اللہ نے خود تکلم کیا، یہ الفاظ اللہ کے ہیں، آسمان نہیں، زمین نہیں، 18,000 قسم کے مخلوق نہیں، صرف فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ 1000 سال پہلے ترمذی کے حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی فرشتوں نے کہا مبارک ہو وہ امت جس امت کے سینے میں اللہ اس قرآن کو جمع فرمائیں گے، مبارک ہے وہ امت جو اپنے زبان سے اس قرآن کو پڑھے۔ کائنات میں کچھ نہیں، قرآن کا درسگاہ موجود۔ اور میرے بھائیوں بات لمبی ہو جائے گی، پھر آپ حیران ہوں گے جب آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ جنت میں قبر میں بھی حدیث ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابی کا کارگزاری سنا، صحابی نے دیر تو نہیں ہو رہی، میرے خیال میں دیری ہو رہی ہے، بس عرض کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ صحابہ کی جماعت سفر پر تھے، ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک جگہ پہ لگا دی اور پھر سو گئے۔ رات کو دیکھتے ہیں کہ غلطی سے یہ خیمہ ایک قبر کے اوپر لگا ہوا ہے اور قبر والا وہ قرآن کریم کی سورہ تبارک الذی کی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کارگزاری دی، یا رسول اللہ غلطی سے اس طرح ہوا، اور پھر رات کو قبر والا سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے، میرے صحابی، کیوں نہیں، یہ تو عذاب قبر سے نجات دینے والی صورت ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی کہ قبر میں بھی قرآن کی تلاوت، قرآن کا درسگاہ جاری رہے گا۔ ایک سند کے اعتبار سے کمزور روایت ہے، فضائل میں بیان کر سکتے ہیں، جس نے قرآن سیکھنا، چاہے الفاظ، چاہے درس قرآن، فہم قرآن، ترجمہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ مولانا نے ماشاءاللہ 2 حصہ ختم کر دیا، ہاں اب جناب والا زندگی نے ساتھ نہیں دی، تیسرے حصے میں سورہ سبا سے پہلے یا سورہ سبا کے بعد 14 حصہ شروع ہو جاتا ہے قرآن کریم کا، اور انسان جو ہے دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس کا ختم قرآن قبر میں ہوگا، اللہ اس کے لیے فرشتے کو مقرر کرے گا۔ تو یہ ایسی کتاب کی موت کے بعد قبر میں بھی چلتا رہے گا، پھر یہاں تک کہ جنتی جنت میں جائیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ تو نے قرآن میں ہم سے وعدہ کیا مما یشتہی انفسکم، اس جنت میں وہ ملے گا جو تو چاہے گا، ربا ہمیں قرآن سننا دنیا میں پسند تھا، ہم جنت میں بھی چاہتے ہیں کہ قرآن سنیں۔ اللہ فرمائیں گے پرواہ نہ کیجئے، اللہ پاک 3 طرح کے انتظام فرمائیں گے۔ ایک جنتی جہاں بھی جائے گویا کہ اسپیکر لگے ہوئے ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز جنتی جتھے جائے اتھے سنے گا۔
اور دوسرا انتظام حدیث پاک میں آتا ہے مشرق کے ٹیلے میں اللہ انبیاء کو ان کے شان کے مطابق ممبر لگا دیں گے اور جناب والا باقی عام جنتی نیچے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ پاک حضرت داؤد کو حکم دیں گے کہ جنت کی فضا میں اللہ کے مجلس میں انبیاء کے مجلس میں داؤد اپنی آواز میں ذرا تورات کی تلاوت کیجئے. کیا شان ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے کہ میرے محبوب آپ قرآن کی تلاوت کیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاسین کی تلاوت فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے جب حضور علیہ السلام اس مجلس میں سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے, قلب قرآن کی تلاوت فرمائیں گے, جنتی جنت کے ساری نعمتیں بھول جائیں. پھر اللہ رب العالمین اپنے شان کے مطابق جلوہ افروز ہوں گے. دنیا میں ان آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکے. دنیا کی ان آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے. اللہ جنت میں ان آنکھوں میں وہ طاقت پیدا فرمائیں گے جس طرح ہم چاند سورج کو دیکھتے ہیں اس طرح اپنے خالق اپنے رب کو دیکھتے ہیں. اور پھر اللہ کی مجلس ہوگی. پھر اللہ رب العزت اس مجلس میں سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے. جب اللہ سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے تو جنتی اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ کچھ نہ تھا, قرآن کا درس جاری تھا. کچھ نہ ہوگا, سارا کائنات ختم ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ قرآن کا درس جاری رہے گا. تو دوستو بزرگوں, تیسری عظیم نعمت قرآن کریم ہے. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا تلاوت سننا, اس کا تلاوت کرنا, اس کا ترجمہ سمجھنا, اس کا مفہوم سمجھنا, اس کا مطلب سمجھنا, اس پر عمل کرنا اخلاص کے ساتھ, یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس کا درس دینا, اس کو سیکھنا, اس کو سکھلانا, اس کی حفاظت کرنا, اس کو دنیا میں اشاعت کرنا, یہ تو بڑی بات ہے. النظر الی المصحف, یہ عظیم قرآن ایسی عظمت والی برکتوں والی کتاب ہے, صرف آنکھوں سے دیکھنا بھی عبادت. میں مولانا کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ حضرات کو بھی, اور یہاں جتنے ائمہ حضرات تشریف رکھتے ہیں میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہم نے اب تک اس سلسلے کو جاری نہیں کیا اپنے مساجد میں. ہم توبہ کریں, استغفار کریں, توبہ کریں, استغفار کریں. اور میرے بھائیو, درس قرآن کا باقاعدہ پورا ہفتہ سوائے شب جمعے کے کمال تھا شیخ القرآن اور شیخ التفسیر حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب کا کہ جمعرات کو بھی شب جمعے سے تبلیغی اپنے بیان سے فارغ ہوتے, حضرت ان کے لیے بھی درس قرآن کا اہتمام کرتے. کیا اللہ نے جذبہ دیا تھا. میرے بھائیوں, یقین فرما لے علماء کرام, آپ کی عزت, آپ کی محبت, آپ کی قدر و قیمت آپ کے مقتدیوں میں اللہ پیدا فرمائیں گے. آپ درس قرآن کا اہتمام کرو, اسی میں تمہاری عزت. میں نے ایک بات سوچی, بس آخری بات, کہ ہم کراچی میں شہروں میں جو علماء ہیں, ہم محتمیم ہیں, ہم خطیب ہیں, ہم مولوی ہیں, ہم پتہ نہیں کیا کیا ہے, امام صاحب ہے, تو شہر کے جو مسلمان مقتدی ہے بہت محبت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تعاون بہت کرتے ہیں. یہ دیہاتوں میں نہیں ہے, خصوصاً کراچی میں جو کراچی والے ہیں یہ علماء کی بہت قدر کرتے. قدر کا مطلب صرف سینے سے لگانا نہیں, ایک وقت کا کھانا کھلانا نہیں. کراچی کے مسلمانوں میں یہ جذبہ ہے الحمدللہ, وہ اپنے امام کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے, خدمت اس کا نام. لیکن میرے بھائی ایک بات ہے, آپ سرحد میں جاؤ, بلوچستان میں جاؤ, خاص کر ان علاقوں میں جاؤ جہاں پٹھان آبادی ہے, پٹھان مولوی ہے, وہاں جو ان کے مقتدی ہے نہ اس کو خطیب کہتے ہیں, نہ اس کو امام کہتے ہیں, نہ اس کو جناب مدرس کہتے ہیں, نہ اس کو جناب وہ ہیں محتمم کہتے ہیں, وہ اپنے امام کو استاد صاحب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں نے سوچا, میں چند مہینے پہلے, 6 مہینہ 7 مہینے پہلے رمضان کے دوران, میں نے کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ لوگ استاد نہیں کہتے. ہم بھی بیانات کرتے ہیں, ہم بھی خطبہ دیتے ہیں, ہم بھی جمعہ پڑھاتے ہیں, ہم بھی سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ ہمیں امام صاحب, مولوی صاحب, خطیب صاحب یہ صاحب کہتے ہیں. استاد صاحب کے لفظ میں جو مٹھاس ہے, جو مزہ ہے, جو لطف ہے, کسی لفظ میں نہیں. بعثت معلما,
اللہ نے اپنے محبوب کو استاد بنا کے بھیجا. آپ نے فرمایا میں استاد بن کے آیا ہوں. اور الرحمن علم القرآن، علم القرآن، اللہ بھی سارے کائنات کا اور قرآن کا استاد ہے. الرحمن علم القرآن، قرآن کا استاد ہے اللہ. یہ استادی ایسے محبوب لو. پھر میں نے سوچا یہ کیا مسئلہ، کیا چکر ہے، کیا میٹر ہے. اللہ نے مجھے سمجھا دیا. پٹھان علماء میں کیا کمال ہے، وہ اپنے حیثیت کے مطابق روزانہ کا درس قرآن کا اہتمام کرتے. جس کے پاس جتنی صلاحیت ہے وہ صلاحیت کی خدمت کرے. اور دوسرا کمال کہ جناب وہ جو مقتدی حضرات ہیں وہ قرآن لے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. وہ زیادہ ٹھیک تک ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن درس میں بیٹھتے ہیں، قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں تو قرآن کا معجزہ ہے. اور جناب والا وہ سمجھنے لگتا ہے، وہ ترجمہ کرنے لگتا ہے. تو استاد اور شاگردی کا نسبت پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے پٹھان مقتدی اپنے پٹھان استاد کو، یا کوئی بھی استاد ہو، امام کوئی بھی ہو، لیکن وہ اپنے امام کو استاد کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر نسبت پیدا ہو گئی ہے. اور ہمارے درمیان وہ نسبت نہیں. پھر میں نے 21 رمضان سے الحمدللہ اس بات کو سامنے رکھ کر اپنے مقتدیوں کے ہاتھ میں قرآن پاک دیا، اور میں نے ترجمہ ملنگ بن کے شروع کیا. سوائے شب جمعے کے اس وقت سورہ مائدہ ختم، سورہ انعام شروع کر کے آج آپ کے پاس آئے. یعنی کہ 5 مہینے 6 مہینے کے اندر اس میں 1.5 مہینہ میرا گلی کا سفر بھی رہا. اس میں جو لطف جو مزہ میں دیکھ رہا ہوں، تو بات خلاصہ ہے کہ میں نے حضرت کے سامنے بہت باتیں کی. اللہ بے ادبی کو معاف فرمائے. ہم سب ان کے سننے کے لیے آئے. تو امام حضرات سے درخواست ہے آج سے اہتمام کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ہم پر علماء دیوبند نے بہت احسان کیا ہے. عجیب عجیب قسم کے تفاسیر آئے ہیں، اتنے آسان اللہ نے کر دیا ہے. اپنے مسجد میں اہتمام سے درس دے دے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ مولانا کو بہت جزائے خیر دے. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم.